فنا کا کیا تصور ہے اور بقا سے کیا مراد ہے؟ فنا یہ ہے کہ ہونے سے انہونا ہو جائے اور جو ہو وہ نہ رہے۔ اس کو ایک قسم کی ڈس انٹیگریشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈس اپیئر ہو جانا بھی ہے، یعنی کہ اس مقام سے غائب ہو جانا، اس وجود کے علاوہ ہو جانا، وہاں سے نکل جانا۔ تو یہ اس مقام کی فنا ہے۔ اس مقام سے مائگریٹ کر جانا، کہیں آگے چلے جانا، کسی اور وجود میں چلے جانا، یہ اس مقام کی فنا کہلائے گی۔ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر معاف ہو جانا، تحلیل ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی ڈس اپیئر ہو جانا۔ تو اس موجود ہونے سے ناموجود ہونے کو فنا کہیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فنا جو ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہونے سے روک رہی ہے، مگر موجود کو ناموجود کر دینا فنا ہے۔ اگر آپ کسی اور جگہ موجود ہوں گے تو پتہ نہیں آپ وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ تصور ہے۔ جو پتہ کرنے گیا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ وہاں سے اگر واپس آئے گا تو بتائے گا کہ وہاں کیا حال ہے۔ ابھی تک تو یہاں سے ہی اندازے لگ رہے ہیں کہ ہم وہاں موجود ہوں گے، وہاں کوئی اور واقعہ ہو جائے گا۔ وہاں جو بندے گئے ہوئے ہیں وہ تو واپس آئے نہیں۔ آپ کو خود جا کے پتہ کرنا پڑے گا۔ فی الحال تو آپ یہ سمجھیں کہ موجود کا ناموجود ہونا فنا ہے، یا موجود کا لا موجود ہونا فنا ہے، یا موجود کا غیر موجود ہونا فنا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس ہونے سے نہ ہونا ہو جائے تو یہ فنا ہے۔ اور موت بھی یہی کچھ ہے۔ انسان کی موت جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کی زندگی ہے، یعنی جب بندہ مر گیا تو میت قائم ہو گئی۔ اب یہ میت ایک الگ وجود ہے۔ اس میت میں یہ پہچان موجود ہے کہ یہ فلاں آدمی کی میت ہے۔ اس آدمی کا نام بدل گیا، نام نہ رہا بلکہ وہ میت بن گیا۔ اب یہ ایک ٹرانسفارمیشن آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ سمجھ آئی؟ آپ نے خود ہی مشکل بات شروع کی ہے۔ یہ دیکھو کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو اس کا نام مریض ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے نام روز بدلتے رہتے ہیں۔ وکیلوں سے پوچھو تو وہ انسان کو کلائنٹ کہتے ہیں۔ اس سے اگر پوچھو کہ کون آیا تھا تو وہ چراغ دین کی بجائے کہے گا کہ کلائنٹ نمبر 4 آیا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھو کہ نام کیا ہے تو وہ کہے گا پیشنٹ، مریض، حالانکہ انسانوں سے مل رہا ہے۔ مگر اس سے پوچھو کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا کہ میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ٹیلی فون والے سبسکرائبر کہیں گے، بینک والے کسٹمر کہیں گے۔ اس طرح انسانوں کے نام بدلتے گئے اور پھر ذات بدلتی گئی۔ جب کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا نام مریض ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر مر گیا فنا ہو گیا، زندگی سے نکل گیا تو پھر وہ اور طرح سے قائم ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اب پہلا وجود تو ختم ہو گیا، اس کی فنا ہو چکی ہے، مگر ابھی کچھ اور ہے جو باقی ہے۔ گویا کہ یہ فنا جو ہے یہ مکمل طور پر ڈس اپیئر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فنا ہونے کے بعد بھی ایک اور وجود پڑا ہوا ہے جسے آپ میت کہیں گے۔ اس کے بعد وہ وجود قبر میں چلا گیا، اسے مردہ کہتے ہیں، جو قبر کے اندر دفن ہو گیا۔ اس طرح ایک اور وجود قائم ہو گیا، پھر اس قبر کے اندر ایک اور وجود قائم ہو گیا، یعنی اس شخص کا نام۔ اگر وہ مشہور قبر ہے تو وہ آدمی مرے گا نہیں۔ قبر کے اوپر اگر کچھ موجود ہو جائے تو سمجھو کہ اندر بھی موجود ہے۔ قبر کے اوپر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک خاص ایرومیٹک سمیل، خاص انداز کی خوشبو، یعنی اسپریچول روحانی مقام۔ اگر کوئی خاص مقام آ جائے، یاد آ جائے، اس کا خیال آ جائے، کوئی اور واقعہ ہو جائے تو وہ کسی اور وجود میں جا کے زندہ ہو گیا۔ How does he live behind in memory؟ وہ وجود جو فنا ہو گیا تھا، ڈیڈ باڈی بن گیا تھا، مردہ بن گیا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئیں اور وہ بھی ختم ہو گئیں، مگر وہ خوشبو بن کے لوگوں کے دلوں میں آ گیا اور یاد بن کر رہنے لگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے افسوس بن کے رہ گیا، غم بن کے یا غصہ بن کے رہ گیا، لیکن کسی ایک حال میں وہ زندہ رہ گیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے، کون سے لوگ مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، اور مرنے والے کے بعد جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی مرنے والے کے جو لواحقین زندہ بچ جائیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو مرنے والے کا نتیجہ کون ہے؟ یہ لوگ جو بچ گئے، جو بعد میں یاد کرتے ہیں، عزت سے یاد کرتے ہیں، جو پاگلوں کی طرح رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ روتے کیوں ہوں؟ مرنے والا تو مر گیا، جو اس کا عمل تھا وہ کر گیا
اب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہیں گے کہ اس کی یاد آتی ہے۔ یہ جو یاد کی کہانی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جب تک یاد زندہ ہے تو پھر فنا نہیں ہوگی۔ وہ تمام بزرگ جو سینکڑوں صدیوں کے بعد بھی تمہاری یادوں میں اب بھی زندہ ہیں، وہ فنا نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ فکرہ یاد رکھ لینا کہ ایک تو انسان کے اپنے وجود کی زندگی ہے اور ایک دوسرے وجودوں میں موجود زندگی ہے، اور یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ آپ کو دقت یہ ہوتی ہے کہ آپ گھروں میں اپنی حد تک تو بڑے کامیاب ہوتے ہیں، مگر آپ کا ساتھی آپ کو اپنے وجود میں موجود نہیں ہونے دیتا، اور وہ بڑا سخت دل ساتھی ہوتا ہے کہ اپنے دل میں آپ کو موجود نہیں ہونے دیتا۔ یہاں سے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر آپ کو دقت ہوتی ہے، تو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، اور جب دوسرے کے دل میں جھانکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میری تصویر تیرے دل میں نظر نہیں آتی، پھر بس جھگڑا اور لڑائی وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اپنے وجود میں موجود رہنا اور دوسرے وجود میں بھی موجود رہنا۔ جس نے یہ کام کر لیا وہ فنا سے بچ گیا، ورنہ نہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اپنے وجود میں موجود رہنا ایک زندگی ہے، لیکن یہ فنا ہو جاتی ہے۔ دوسری زندگی یہ ہے کہ دوسرے وجود کے دلوں میں موجود رہنا، ان کے خیالوں میں رہنا، ان کی نظروں میں رہ جانا، اور وہ اگر یاد رکھیں آپ کو تو آپ کا دوسرا وجود قائم ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کا اپنا وجود ہے، اور پھر ہر انسان کی ایک ایسٹرل باڈی ہوتی ہے، وہ ایک اور وجود ہے، وہ ٹریول بھی کرتا ہے، سفر کرتا ہے، بغیر حساب کے یہاں بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ فی الحال اسے خیال ہی سمجھ لو۔ تو خیال جو ہے وہ مرضی، وہ جہاں مرضی چلا جائے۔ یہ خیال ہے جو کہتا ہے کہ ابھی ابھی مجھے یہ خیال آیا ہے کہ اچانک مجھے رات آواز آئی کہ سوتا ہے کیا دیکھ شان الہی، کہاں ہے سکندر کہاں اس کی شاہی، یہ ہے رفتنی جو ہے ساری خدائی، سب جانے والے ہیں یہاں کچھ نہیں رہ جائے گا، وہ بھی گیا اور یہ بھی جائیں گے، اللہ حاضر کے آس رہے نام اللہ کا، اللہ اکبر۔ ہزاروں بادشاہ آئے، کئی سلطنتیں بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا رحمت اللہ علیہ کی۔ تو ہر بادشاہی زوال والی ہے، مگر نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا رحمت اللہ کی۔ تو فنا کیا ہے؟ فنا ہے ایک وجود سے غائب ہو جانا۔ انسان ہر روز فنا سے گزرتا ہے۔ بچپن فنا ہو گیا، جوانی کے آنے سے پہلے جوانی اپنے چند دنوں میں خود ہی فنا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے کرشمے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جوانی آتے ہوئے بتاتی نہیں اور جاتے ہوئے اطلاع نہیں دیتی۔ جس دن آپ کا مسکراہٹ یا فخر یا اعتماد یا غرور یا محبت یا دوسرے کے نام خوشی کے ساتھ لینے کا عمل افسوس میں بدل جائے تو سمجھنا کہ جوانی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی، چلی گئی۔ تو جوانی کب چلی جاتی ہے؟ جس دن دوسرے کی ذات میں اعتماد یا خوشی آپ کی بے چینی میں داخل ہو جائے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جوانی چلی گئی تو بچپن فنا ہو گیا، جوانی فنا ہو گئی اور پھر بڑھاپا بھی فنا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو فنا سے بچانے کے لیے ان مقامات پر جاتے ہیں جو بقا والے ہیں۔ مثلا یہ ایک آستانہ ہے، یہاں پر مدت ہو گئی، سب لوگ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، مگر یہ لوگ نہیں بدلتے۔ پھر آپ بھی وہیں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی کوئی بھی بزرگ ہو، وعلیکم السلام۔ آپ کو جواب آئے یا نہ آئے، آپ کو جواب آئے نہ آئے، خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو بقا کے پیمانے ہیں ان میں آپ داخل ہوتے رہتے ہیں، ان کی یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ دراصل آپ بھی فنا سے بچنا چاہتے ہیں۔ کبھی کتابیں لکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی نام پیدا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اور کبھی کوئی نیکی کر لیتے ہیں۔ جاتے جاتے اشوکا پہاڑوں پر لکھ گیا، کیا لکھ گیا؟ اپنا نام بقلم خود اشوک۔ بدھا نے بیٹھ کے پتھر کا بت بنا لیا۔ اسے یہ پتا تھا کہ میں مر سکتا ہوں، لیکن پتھر ذرا دیر کے بعد مرتا ہے، مرتا وہ بھی ہے۔ پتھر کو کینسر ہو جاتے ہیں، پتھر کو بھی بیماری ہوتی ہے، تو پتھر سے اپنا بت بنا گئے تاکہ دیر تک ٹھہرے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا کام کر جاتے ہیں جو زمانوں پر محیط ہوتا ہے۔ کچھ چہرے جو ہیں اپنے دور ہی میں مر جاتے ہیں، زندگی میں ہی۔ افسوس والی بات ہے، ان لوگوں پر افسوس کرو۔ کن لوگوں پر؟ جو زندگی میں زندہ انسانوں کو بھول گئے، وہ لوگ جن کو زندگی کے اندر ان کے ملنے والے یا ان کے چاہنے والے زندگی میں ہی بھول گئے۔ اب یہ بڑے افسوس والے چہرے ہیں۔
کون سے لوگ جنہیں زندگی میں یاد کرنے والے لوگ ملے لیکن چھوڑ گئے؟ اب اس کے بعد کون سے لوگ ہیں جنہیں یاد کرنے والوں نے کچھ یاد کیا، ایک جمعرات کر لی، دوسری جمعرات کر لی اور پھر مصروف ہو گئے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بیچارے۔ اور اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں جنہیں سال تک یاد رکھا، اخباروں میں ڈے مناتے گئے۔ کچھ چہرے ایسے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ زمانے بدل گئے اور ان کی یاد اب بھی قائم ہے۔ یہ اللہ کے فضل والے چہرے ہیں۔ سب سے بڑا چہرہ جو ہے انسانوں کی دنیا میں وہ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی کائنات میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دے۔ یہ اس چہرے کا سبحان اللہ والا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام بنایا کہ مرنے والے کی آخری خواہش یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا۔ اب یہ چہرے زمانوں سے باہر ہیں، زمانے بدل گئے لیکن یہ خواہش نہیں بدلی۔ تو اب یہ بقا کے مالک ہیں، جو چہرہ ان کے قریب ہو گیا، ان کی رینج میں آ گیا، وہ فنا سے نکال دیا گیا۔ تو فنا اصل میں کیا ہے؟ خدا کو بھولنے کا نام فنا ہے، اور یاد سے وابستگی جو ہے یہ بقا ہے۔ بقا کس کو نصیب ہوئی ہے؟ بقا باقی کے ساتھ رشتے کا نام ہے۔ فنا کیا ہے؟ باقی سے جدا ہونا۔ باقی کون ہے؟ یا حیو یا قیوم، وہ باقی ہے، اس کے تقرب والے بقا والے ہیں اور اس سے دوری والے فنا والے ہیں۔ فنا وجود ہے اور بقا روح ہے۔ فنا کیا ہے؟ یہ وجود ہے، یہ مرتا ہی مرتا ہے، روز شام کو سو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے۔ اور روح جو ہے یہ قائم ہے، حی و قیوم ہے، چلتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کب اس نے مرنا ہے۔ روح شروع تو ہوئی ہے مگر مرتی نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ تو مخلوق ہے لیکن اسے موت نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو اللہ جو ہے پیدائش سے پہلے ہے اور ہر موت کے بعد ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کی پیدائش تو ہے لیکن اس کو موت نہیں ہے، اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کنارے کا سمندر ہے۔ روح کی پیدائش ہے لیکن موت نہیں ہے، امر ربی ہے، رب پہلے اور امر ربی بعد میں ہے۔ یہ بھی اتنا انفینٹ اور اٹرنل لیکن امر ہے اس کا اور وہ مالک ہے۔ اس لیے فنا کیا ہوئی؟ وجود کا نام فنا ہے، وجود کے رشتوں کا نام فنا ہے، وجود کی خواہشات کا نام فنا ہے۔ وجود جو ہے یہ مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے، بندہ مردہ ہو گیا تو ختم ہو گیا، لیکن ایک شے زندہ رہ گئی ہے، یہ روح ہے۔ وہ شاید بقا کے اندر ہو، جس شخص نے زندگی کے اندر فیصلہ کر لیا روحانی ہو گیا، وہ بقا کے اندر داخل ہو گیا۔ جس نے وجود کی زندگی گزارنی ہے وہ فانی ہے، مر چکا ہے، اینیمل لائف ہے۔